نظریاتی زندگی گزاریں. اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی، اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی، اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی. اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا. اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی. اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، اور وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی. کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے. اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ کنز المال میں موجود ہے. محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ تھوڑی دشواری ہے. یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں، جس کو بھی پوچھ لیں دکھی ہے، جس سے بھی پوچھ لیں. حضرت جی دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مفتی صاحب دعا کرنا، بزرگوں دعا کرنا. کیوں جی؟ بیٹی بڑی تکلیف میں. کیوں جی؟ کہتے سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں. چکی پیستی ہے، لیپا پوتی کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ستو کبھی آ جائیں تو پھر سارا دن ان ستووں پہ ہی گزر جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں اور ایک کھجور اور ایک پانی ملے افطار سحر کے وقت. یوں بھی کبھی وقت گزارا ہے. اور میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت، یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، دولتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ضروریات کا رٹا نہیں، یہ ضروریات نہیں، یہ خواہشات ہیں. ضروریات تو پوری ہو رہی تھی لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھی انہوں نے بہت بھگایا، لوگوں کو تھکا دیا. نظریاتی زندگی، اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا عہد، کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا. دیکھو سارے لوگ ساری ڈیوٹیاں تو نہیں کر سکتے. میں یہ مائک اپریٹ نہیں کر سکتا، تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس بندے کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اسے چلا سکتا ہے. جو کام میں گاڑی میں سفر کرتا رہتا ہوں، وہ کہاں گھوم آتے ہیں تو میں تو سو جاتا ہوں کئی دفعہ گاڑی میں، لیکن ڈرائیور کو لوگ ڈرائیور کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ تو سویا ہوا تھا، وہ تو جاگ رہا تھا. اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہم نہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ایک تو کام کریں اور جو ایک کریں زندگی میں، لیکن ذرا سونا کر کے کریں. کوئی ایک مقصد بنا لیں، کوئی ایک مقصد ہو، کوئی ارادہ ہو، کوئی پروگرام ہو. نہ سمجھ آئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بوڑھی اماں حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. اور چلو کچھ کرتی تو تھی نا یار. اور دیکھو سعادت، جھاڑو وہاں دیتی ہے جہاں 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی ہے خاتون. ہمارے ہاں تو خیر امام خطیب کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی. امام کبھی کو مشورہ دے لے تو کہتے ہیں اسلام زیادہ دیندہ ہے، مولوی نواں لے آؤ، مشورے زیادہ دیتا ہے، اس کو چینج کرو. اور مسجد کے خادم کی کوئی حیثیت، لیکن جو مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت ہے نا. حضرت بابا فرید صاحب سے جب کو بندہ کہتا تھا نا دل بڑا پریشان ہے، تو بابا صاحب کہتے تھے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مائک میں نہ بولیں جی، سنیں بات. مسجد میں جھاڑو دیا کر. اٹھ نہ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا. اٹھ نہ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے تے رب تے جاگدا ہے، تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ نہ کچھ کر. وہ خاتون چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا. دیکھو نا گلی سے گزرتے ہیں لوگ، اب وہاں کھڈا ہے، سب کا موٹر سائیکل گاڑی سب تنگ ہوتے ہیں. جو بندہ ابھی گزر رہا ہے نا روڈ پہ، وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو بلدیہ والے صحیح نہیں کراتے. تبصرہ جو سارے کرتے ہیں، ایک کئی تے ایک دا بڑا، 2 بندے درکار ہیں، رستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پر اتنی محنت کرنے کو کوئی تیار ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں جو شے سب سے عام ہے وہ تبصرہ ہے. تبصرہ کرو صبح و شام جتنا ممکن ہے، تبصرے کرو، ڈیوٹی یہی ہے ہماری.
وہ خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی زندگی کا مقصد تو بنایا، کوئی نظریہ تو ہے۔ صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، خاتون جھاڑو لیتی، حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی، بیمار ہو گئی، قربان جائے، حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، رات کو انتقال ہو گیا، ٹھنڈ کا موسم تھا، حضور کا حکم ہے جلدی تدفین کر دو، صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، اس خاتون کی تدفین کر دی۔ سارا کچھ جاننے والے رسول جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیں، وہ تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا خبر کیوں نہیں دی مجھے اس بوڑھی کے جنازے کی؟ کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو تھی نا، خبر کیوں نہیں دی؟ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ لے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ ہائے ہائے بے شک تو رسول کریم قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، سبحان اللہ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ زندگی میں کوئی خدمات تو ہے نا، کوئی ڈیوٹی تو ہے نا۔ پہلے تو ہم کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف دوسروں کا دھیان ہی رکھتے ہیں، دوسروں پر توجہ ہوتی ہے کہ فلانا فلانا، بھئی آپ اپنا کام کریں، کچھ زندگی میں کر گزریں، کوئی ڈیوٹی کریں۔ اگر زندگی نظریاتی ہوگی، دیکھو ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں، نام میرا ہی شاید آئے گا کہ مدرسہ انہوں نے بنایا ہے، مسجد انہوں نے بنائی، میرا ہی نام آئے گا اگر کہیں میں بناؤں گا، لیکن زمین دینے والے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں نقشہ نویس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں ایک اینٹ خرچ کرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے۔ پھر وہ کام ختم نہیں ہوتا، سریا وہ لینٹر ڈالنے والے جو ہوتے ہیں ان میں جو سریا باندھنے والا ہے وہ بھی ایک قیمتی کردار رکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں الیکٹریشین کو بھی بلاؤ، پھر یہاں بھی کام ختم نہیں ہوتا، پھر اور اس کے گرد ڈھیر سارے لوازمات ہیں۔ جو بندہ جو کردار ادا کر، عالم اگر کتاب لکھ بھی دے تو ہو سکتا ہے کتابت نہ کر سکے، اور اگر کاتب بھی ہو تو ہو سکتا ہے اسے پبلش نہ کر سکے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ خدمات، کچھ نہ کچھ ڈیوٹیاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کہا تھا یا رسول اللہ دین کی مدد بھی کروں گا، آپ کی حفاظت بھی کروں گا۔ 63 سال عمر پائی اور ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی۔ حضور سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ڈیوٹی کریں گے، خدمت کریں گے۔ ہمارے ہاں یہاں تو منصوبہ بندی ہو رہی ہے، امام غزالی سے آ کے کسی نے کہا حضور کو بندہ مخلص ملتا ہی نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا وہ بھی غلط ہو گیا، تو امام صاحب فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو کچھ لوگوں کو مخلص بندہ مل جائے، کچھ کر تو صحیح نا، صرف تبصرے۔ حضرت مولا کائنات نے عمر مبارک ساری دین کی خدمت میں لگائی، تو جب 63 سال کی عمر میں خنجر لگانا تو لوگ تو کہتے ہیں نا میرے پتر کا دھیان رکھنا اور میرے بچوں کا خیال کرنا اور فلانی ڈیوٹی کرنا، تو جب خنجر لگا تو حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے مجھے کعبے کے رب کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا ہے، یہ دیکھو پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا تے اس دا جانیے نا جس دا توڑ چڑھے۔ فرمایا دیکھو میں نے کوئی ارادہ کیا تھا، آج میں کامیاب ہوا۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرتا ہوں۔ جب یوں نظریاتی زندگی ہوتی ہے نا، نظریاتی، پھر بندہ تھوڑی سی تکلیف بھی سہ لیتا ہے۔ کوئی کام کر رہا ہے نا بندہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، بڑی تکلیف میں ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سب کے لیے دعا کرتے، بلکہ حضور تو دست شفا پھیرتے تو اللہ کرم فرما دیتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی ہے۔ تو آج حضور نے انوکھی بات کی، وہ پیچھے صاحبزادہ بشیر صاحب تشریف لائیں، آگے تشریف لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جی آج نظریہ سمجھایا، توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر، معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اگر کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ویسے ہم پیر صاحب کے پاس، سید صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس جائیں، پیر صاحب ہمیں کہیں کہ گوڑا ٹھیک کرانا ہے درد کہ یہاں جنت چاہیے، ساڑھا کی جواب ہے اے گوڑے دا کچھ کرو نا جی، یہ سون نہیں دینا، یہی جواب ہے نا۔ لیکن نظریاتی لوگ نظریاتی ہوتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بتا، اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر صبر کرے تو پھر تیرے لیے جنت ہے۔ اس خاتون نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ، یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ میں گزارا کر لوں گی مرغی کے ساتھ، صبر کر لوں، مجھے اللہ جنت دے۔ حضور نے دعا کر دی۔ خاتون عرض کرنے لگی حضور جب مرغی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، حیا آتی ہے، خاتون ہوں، عورت ہوں، تکلیف محسوس کرتی ہوں۔ محبوب نے دعا کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرغی ہوتی تھی اس کے کپڑے نہیں جسم سے ہٹتے تھے، جتنی مرضی بھی ہو کپڑا قائم رہتا تھا۔ دیر تک وہ بوڑھی اماں زندہ رہیں۔ خواتین ایک دوسرے سے کہا کرتی تھی کسی نے جنتی دیکھنی ہے تو اس بی بی کو دیکھو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ نظریہ ہوتا ہے، نظریہ۔ ویسے آنا جانا، تصویریں بنانا، گھومنا پھرنا، پلاننگ کرنا چلتا رہتا ہے، لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں انہیں ذرا تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ بھاگتے ہیں، ان کا بھاگنا انہیں تھکاتا نہیں۔ جب آپ نظریاتی ہیں تو صبح قیامت پہ نظریاتی اور غیر نظریاتی لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو متقی ہوں گے نا انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت میں، پر مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ ان کا میزبان رب ہوگا، چونکہ انہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، محتاط وقت گزارا۔ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اور یہ جو مجرم ہیں انہوں نے جرم کیے، من پسند زندگی گزاری، فرمایا انہیں پیاسے ہانک کے دوزخ میں پھینک دیا جائے، پیاسے ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اپنی زندگی میں کچھ ارادہ کریں۔ دیکھیں دھوپ چھاؤں آئے گی، وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دکھی بڑے ہیں جی، ہنسے کیسے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں جتنی حضور کو آئی ہیں۔ پر آپ فرمان پڑھیں، حضرت حارث بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے دیکھا ہے۔ سارے کام 7 سال چلتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہونا۔ یہ جن بزرگوں کے ہم آراس میں آتے ہیں نا، انہوں نے کوئی مقصد حیات بنایا۔ یہ مت سمجھنا کہ ساری زندگی پھولوں پہ گزری، یہ عرس وغیرہ یہ سارے کام بعد میں ہوتے ہیں، بعد، ورنہ ڈھیر سارے صوفیاء ایسے ہیں جنہوں نے روڑے کھا کے وقت گزارا، بڑے ٹھیک ٹھاک روڑے کھائے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بڑا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، بڑے معاملات ہوئے۔ ایسا نہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، کچھ اپنے ذمے لیں۔ یہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں نا جی، آپ یہاں کیوں بیٹھے کہتے ٹائم پاس کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم کہاں سے آیا جو آپ کو پاس کرنا پڑا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار بور ہونے کا ٹائم بھی تو ہونا چاہیے نا بندے کے پاس۔ آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے اس لیے بور ہو رہے ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا بور ہونے کا۔ تو جب کوئی کام کرنا ہے آپ نے، جب آگے بڑھنا ہے، کچھ مقاصد حسنہ حاصل کرنا ہے، کچھ امور خیر سر انجام دینے، پھر زندگی میں ان کو طے کریں اور ان پر کام شروع کر دیں۔ دھوپ بھی آئے گی، چھاؤں بھی آئے گی، سکھ بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، لیکن قافلہ رواں دواں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ نور کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرا ایک اور جگہ پہ وعدہ تھا، مجھے وہاں آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ کبھی بھی ان کو شخصیات کی محفلیں نہیں بنانا چاہیے، ساری تقریری نظریے پہ کی ہے۔ محفلیں تو حضور کے نام کی، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس میں کبھی بھی یہ فوکس نہ کریں۔ آپ حضرت کے لیے آئے ہیں، بزرگوں کے لیے آئے ہیں، میں نے جب وعدہ کیا تھا تبھی گزارش